مختلف فکر والے لوگ بیٹھتے ہیں تو اس میں مختلف فکر کی بات ہوتی ہے، لہٰذا جب ہم یہ ہمت کر لیتے کہ ہم مختلف نظر والے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہمیں پہلے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کون سا فکر کیا بات کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے آئی تھنک اے پی سیز جیسے جگہ جذبات کی نہیں، بالکل آپ کے جذبات کو میں غلط نہیں کہتا، کیونکہ جب اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور یہی تکلیف ہے جو دو مائنڈ سیٹس کے بیچ میں پاکستان کے آزاد ہونے سے چل رہا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ چند باتیں کروں گا، نہ کوئی اس کو جواب در جواب سمجھے نہ کچھ اور، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ ایک خلاصہ سامنے رکھ لوں۔ صدیقی صاحب، یہاں پہ بیٹھے تمام لوگ رجسٹرڈ پارٹیز ہیں، اور یہ تمام آئین پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ہے، اور یہ تمام وہ پارٹیز ہیں جو پاکستان کو مانتی بھی ہے، پاکستان کو جانتی بھی ہے، پاکستان کے ماضی کو بھی جانتی ہے، پاکستان کے حال کو بھی جانتی ہے، پاکستان کے مستقبل کو بھی جانتی ہے۔ گلہ یہ ہے کہ پاکستان آج تک ہمیں نہیں جان پایا۔ بدقسمتی سے جذباتی بات ہوگی جب ہم یہ سنیں گے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پیدل والا سائیکل پہ چل رہا ہے، سائیکل والا گاڑی پہ چل رہا ہے، گاڑی والا ہیلی کاپٹر پہ چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر والا جہاز پہ چل رہا ہے، جبکہ میں اپنے قوم کو دیکھ رہا ہوں وہ گھر سے نکل کے کیمپ پہ چل رہا ہے، جبکہ میں اپنے قوم کو دیکھ رہا ہوں وہ اپنے علاقے چھوڑ کے ایک ایسی طرف، یہ نہیں کہ آج یا کل ایسے لوگ ہیں میری قوم میں، میں محسن داوڑ صاحب کی جو دل کی بڑاس ہے اس کی میں قدر اس لیے کرتا ہوں کہ وزیرستان میں ایسے لوگ ہیں جن کو 12-14 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے گھر نہیں دیکھے، وہ کیمپس کے اندر مفلوج زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو میں ترقی نہیں کہہ سکتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ گرین بس بن رہے ہیں، یہاں پہ ٹرینیں بن رہی ہیں، یہاں پہ نو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، لیکن جب اسی پاکستان میں دیکھوں کہ پاکستان ترقی کر رہے لیکن پاکستان کے طبقے بلوچستان اور پختونخوا، اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ انہوں نے ترقی کی ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ جب وہ اقوام دن گزر رہے اور وہ پیچھے جا رہے تو گلے آتے ہیں، اور جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باغ، ہمارے جنگلات، ہمارے پہاڑ، ہمارا پانی، ہمارا بجلی، ہمارا گیس، ہمارا انتہائی تعداد میں پڑا ہوا را مٹیریل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہے، آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ کا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم پہ جو ہم اتنا زور لگا رہے ہیں، میں اپنے بزرگوں کی باتیں ماننے کو تیار ہوں، ہم 73 کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، لیکن جو لوگ چلو ہم سے زیادہ ہم نہیں مانتے اور جو مانتے ہیں وہ عمل نہیں کر رہے کانسٹیٹیوشن پہ۔ آج کی حکومت کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کر رہی، اس سے پچھلی حکومت کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کر رہی تھی، اس سے پچھلی حکومت کانسٹیٹیوشن۔ گلہ یہی آ جاتا ہے کہ ہم تب تک مخالف ہیں جب تک ہمیں راہداریوں میں بٹھایا نہیں جاتا، اور جب ہم راہداری میں بیٹھ جاتے تو پھر ہم اور بلوچ بدنصیب وہ قوم ہے کہ پھر جو بھی راہداری میں بیٹھتے وہ ان کے اور ہمارے بیچ میں ڈال بن جاتے۔ بدقسمت ہے ہم۔ اور صدیقی صاحب بیٹھے، بخاری صاحب بیٹھے، ہماری پنجابیوں سے بالکل نفرت نہیں ہے۔ میں خود پنجاب میں بڑا ہوا ہوں، ہمارے پنجاب میں بڑے پیارے پیارے بھائی ہیں، لیکن یہ ایک جو ورڈ چل رہا ہے دس از فار دا 15% آف دیٹ پاپولیشن آف پاکستان جو روز اول سے لے کے آج تک باقی عوام کو سفر کرا رہا ہے اور خود آگے بڑھ رہا ہے۔
بخاری صاحب نے کہا پارلیمان ہے، پارلیمان میں بات کرے، بدقسمتی سے اس پارلیمان میں تو ہمیں جگہ نہیں دے رہے. آپ کی تو قسمت اچھی، کوئی 45 میں آ جاتا ہے، کوئی 47 میں آ جاتا ہے. بلوچ اور پختون تو کلین سویپ ہے. ادھر تو وہ آئے گا جو پہلے سے معاہدہ لکھ کے دے گا اداروں کو کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو کہو گے وہ میں کروں گا. اگر اسمبلیوں میں یہ باتیں ہوتی، اگر اسمبلیوں میں یہ حرکتیں ہوتی، آج شاید اس اے پی سی کی ضرورت بھی نہ پڑتی. لیکن ملک کے آزاد ہونے کے 75 سال بعد بھی اگر لوگ جمع ہو کے اپنے بنیادی حقوق، آئین پاکستان کے دیے ہوئے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم غدار نہیں ہیں، ہم محسن وطن ہیں. بلکہ ہم یہ کہنے کو تیار ہیں اور مقابلہ لگاتے ہیں کہ اس وطن کے لیے جتنی قربانیاں ہم نے دی ہے، بلوچوں نے دی ہے، پختونوں نے دی ہے، شاید ہی کو دے. اور اس سے ہمارے گلوں سے، ہمارے شکایات سے کم از کم یہ الفاظ نہ اٹھائیں کہ ہم کوئی پاکستان کو نہیں مانتے یا کیا. ہم بالکل اس پاکستان کو مانتے ہیں. لیکن جو ہمارے اکابرین سن 1947 میں یہ بات کی گئی کہ ہم پاکستان کو مانتے ہیں لیکن پاکستان ہمیں برابری کا حق دے گا. پاکستان ایک قوم نہیں بلکہ پاکستان مختلف قوموں کا مجموعہ ہے. پاکستان پختون کو اس کا حق دے گا، پاکستان بلوچ کو اس کا حق دے گا، پاکستان سندھی کو اس کا حق دے گا، پاکستان مہاجر کو اس کا حق دے گا، پاکستان سرائکی کو اس کا حق دے گا، پاکستان گلگتی کو اس کا حق دے گا، پاکستان جو آزاد کشمیر کوئی اس کو آزاد کہتا ہے، کوئی obviously ان unidentified جگہ ہے تو اس کا حق دے گا. جب وہ بھی مانتا ہے 18th امنڈمنٹ، جو تمام تر پارٹیز جتنے بھی بیٹھے ہیں اور سب یہ مانتے ہیں کہ اس میں سب کا مشورہ ہوا، کتنے دن لوگ بیٹھے اور 18th امنڈمنٹ پاس ہوا. کیا ایک سوال ہم نہیں کرنا سکتے کہ کیا اس 18th امنڈمنٹ پہ آج تک عمل ہوا؟ کیا آج تک وفاق میں ایجوکیشن منسٹری ہے نہیں ہے، ہیلتھ منسٹری ہے نہیں ہے؟ ہم بالکل آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں صدیقی صاحب آپ ہماری ذمہ داری لیں، بخاری صاحب آپ ہماری ذمہ داری لیں. یہ اے پی سی کوئی بھی غیر آئینی بات نہ کرے گا، نہ کرتا ہے اور نہ کرنے کو تیار ہے. گلہ تو ہمارا یہ کہ جو آئین میں دیا ہے، آپ نے ان لوگوں کے منہ سے دو باتیں سنی ہوں گی. ٹھیک ہے پاکستان کا نام کم سنا ہوگا، پختونخوا اور بلوچستان کا نام زیادہ سنا ہوگا، لیکن ان کے منہ سے ہر کسی مقرر کے منہ سے آئینی ترمیم کی بات سنی ہوگی، 18th امنڈمنٹ کی بات سنی ہوگی، 25th امنڈمنٹ کی بات سنی ہوگی، 73 کے آئین کی بات سنی ہوگی. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو رویہ روز اول سے رکھا ہوا ہے آج تک، اس کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ ہمارے گلے بھی ہیں کیونکہ بڑی پارٹیز، ہم بدقسمت ہیں، چھوٹی پارٹیز اس طاقت میں نہیں آ سکتی جو بات کی، اور بڑی پارٹیز جب بھی اس کوریڈور میں چلی جاتی ہیں تو وہ ادھر کی حفاظت کرنا شروع کر دیتی ہیں بجائے اس کے کہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہو. آج بھی اگر صوبائی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومتیں ہیں، آپ دیکھ لیں کہ پبلک انٹرسٹ پہ کتنا توجہ ڈالا جا رہا ہے. میں سر ڈائلاگ پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمیں سننے والا کون ہے؟ کیونکہ 105 سال میں تو ہمیں کسی نے سنا نہیں. چوتھی نسل میں آ رہا ہوں، انگریز نے نہیں سنا. پاکستان بن گیا بادشاہ خان، خان عبدالغفار خان مرحوم 88 سال کی عمر تک چیختا رہا، کسی نے نہیں سنا. خان عبدالولی خان جو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس نے سیاست کی، چیخ چیخ کے چلا گیا، کسی نے نہیں سنا. جناب اسفندیار ولی خان جو اب بستر پہ ہے، اپنی پوری زندگی اس نے اسی چیزوں پہ. ہمیں نفرت کا، ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو نفرت سے نفرت کرنے والے ہیں، ہم تو بندوق سے نفرت کرنے والے ہیں. آج ہمیں
ہماری اگر یہ جوشیلی باتیں ہیں تو یہ ہمارے علاقوں میں خدا نہ کرے کہ پختون اور بلوچ قوم جس طرح کی زندگی سے گزر رہے ہو اس سے یہ باقی اقوام گزرے. میں پھر بھی نہیں چاہوں گا، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر آ کے بالکل آپ دیکھیں یہ تاثر بھول جائے یا نہ پھیلائے کہ ہم اپنے حق اگر مانگتے ہیں تو ہم پاکستان کے مخالف ہیں. اور بالکل کوئی بھی ملک فوج کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن ہمارے ملک نے تو پورا ڈیفینیشن بدلا ہوا ہے. پوری دنیا میں جیسے بات ہوئی اسٹیبلشمنٹ، بالکل پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، لیکن کیا کسی نے اسٹیبلشمنٹ کا مطلب دیکھا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہرگز فوج نہیں ہے. جائیں ڈکشنریاں دیکھیں اور جگہ دیکھیں، ان ممالک میں جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اور ان کا سب سے بڑا مثال امریکہ ہے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج ہے. ان ممالک میں جس میں پاکستان آتا ہے، جس کی پالیسی ڈیپ اسٹیٹ بناتی ہے، یہ سیاستدان میرے ارد گرد بیٹھے، میں حکومت میں نہیں، یہ لوگ آج بتائیں کیا فارن پالیسی آزاد ہے، سیاست دے رہی ہے، پارلیمنٹ دے رہی ہے. آج آپ افغان پالیسی پہ بات بھی نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ میں بحث بھی نہیں ہو سکتا. آج کی حکومت سے کیا جو یہاں باتیں ہوئی، ہمارے فوج کا سربراہ حکومت کو بالا، نہ فارن منسٹر ساتھ، نہ پرائم منسٹر ساتھ، بس ایک انٹیریئر منسٹر کو پکڑا ہوا، اور وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر کتنا ان کا ہے اور کتنا ان کا نہیں، اور وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. یہ ہے اصل تصویر اسلامی جمہوری پاکستان. سر میں بڑی مؤدبانہ گزارش سے امن کا جھنڈا لے کے نکلا ہوں، نفرت نہیں پیار چاہتا ہوں. بات ہوئی دہشت گردی، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ اگر ابھی بحث کریں گے تو پھر بہت ٹائم گزر جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی دل کی باتیں کروں. میں الحمدللہ آج اس بات پہ خوش ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ میں نے تمام تر لوگوں کو اکٹھا کیا. میرے لیے یہ بہت بڑی بات. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں نے اپنے حق کا کچھ حصہ اپنے اکابرین کے راستے پہ چلتے ہوئے کہ اپنے